آپ جانتے ہیں جس دنیا کے لیے انسان دن رات بھاگ رہا ہے، جس مال، شہرت، خوبصورتی اور طاقت پر انسان فخر کرتا ہے، اللہ نے اسی دنیا کو صرف دھوکہ کہا ہے۔ اور وہ گھر، وہ گاڑی، وہ عہدہ جس کے لیے ہم نے اپنی نمازیں، سکون اور آخرت قربان کر دی، ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور انسان خالی ہاتھ قبر میں اتر جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ دنیا جس کے پیچھے آج ہر انسان بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے پاگل ہے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی خوبصورتی کے پیچھے، اور کوئی طاقت کے نشے میں گم ہے۔ لیکن افسوس، انسان بھول چکا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل، تماشا، زینت، آپس میں فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کیا بات ہے! اللہ نے پوری دنیا کی حقیقت صرف چند لفظوں میں بیان کر دی۔ دھوکے کا سامان، یعنی یہ دنیا انسان کو حقیقت سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ موت ابھی دور ہے، وہ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، لیکن اچانک ایک دن موت آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جس کے گھر میں نوکر کھڑے رہتے تھے، جس کی ایک آواز پر لوگ حاضر ہوتے تھے، آج اسے 4 لوگ کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیے، کل تک جو شخص اپنے کپڑوں، اپنی گاڑی، اپنی حیثیت پر فخر کرتا تھا، آج اسے سفید کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ نہ اس کا بینک بیلنس کام آیا، نہ اس کی شہرت، نہ اس کی طاقت، صرف اعمال ساتھ گئے۔ اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دنیا کی مثال بارش سے دیتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، کھیت خوبصورت لگتے ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک وہی سبزہ سوکھ جاتا ہے، پیلے رنگ میں بدل جاتا ہے اور ہوا اسے اڑا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جوان ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، طاقتور محسوس کرتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرہ جھریوں سے بھر جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ایک دن انسان مٹی میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا اس رات کا تصور کریں جب انسان پہلی بار قبر میں اترتا ہے۔ اندھیرا، خاموشی، تنہائی، نہ موبائل، نہ دوست، نہ خاندان، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر زندگی گناہوں میں گزری تو وہی قبر عذاب کا گڑھا بن سکتی ہے۔ لیکن افسوس، آج انسان قبر کی تیاری کم اور دنیا کی تیاری زیادہ کر رہا ہے۔ ہمیں گھر کی فکر ہے لیکن قبر کی نہیں، ہمیں دنیا کی عزت کی فکر ہے لیکن اللہ کی رضا کی نہیں، ہمیں سوشل میڈیا پر فالوورز چاہیے لیکن اعمال میں اخلاص نہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ۔ شیطان انسان کو یہی کہتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اور انسان یہی سوچتے سوچتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک موت آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں، اور شاید کل ہماری باری ہو۔ دنیا بری نہیں، دنیا سے محبت میں حد سے بڑھ جانا برا ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا، بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مال ہو لیکن حلال ہو، گھر ہو لیکن تکبر نہ ہو، کاروبار ہو لیکن نماز نہ چھوٹے، زندگی ہو لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اصل کامیابی دنیا نہیں، اصل کامیابی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی۔ ذرا سوچیے، اگر دنیا واقعی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ کئی کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا بلکہ آخرت کو مقصد بنایا۔ اس لیے آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لیتی ہے۔ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے۔ تھوڑی سی کامیابی ملے تو مغرور ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دولت آئے تو خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ نہ وہ اپنے دل کی دھڑکن روک سکتا ہے، نہ اپنی سانس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک معمولی بیماری اور انسان بستر پر آ جاتا ہے، ایک وائرس اور پوری دنیا خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ اصل دولت بینک بیلنس نہیں، اصل دولت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کتنے امیر لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، نیند نہیں، خوشی نہیں، اور کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کم ہے لیکن دل مطمئن ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ بادشاہ بھی مرے، فقیر بھی مرے، طاقتور بھی مرے، کمزور بھی مرے، کسی کو مہلت نہیں ملی۔ جب موت آئے گی تو نہ ڈاکٹر بچا سکے گا، نہ دولت، نہ تعلقات، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن، سورج قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، یعنی آج مجھے اپنی فکر ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ اگر آپ کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ آج بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آج بھی نماز شروع ہو سکتی ہے، آج بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ بس ایک سچا فیصلہ چاہیے۔ یاد رکھو، ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کا کمرہ خالی ہوگا، آپ کے کپڑے الماری میں رہ جائیں گے، اور لوگ کہیں گے ان کی نماز جنازہ کب ہے؟ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اے انسان، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی آخرت مت برباد کرو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر آج تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو قبر روشن ہوگی، حساب آسان ہوگا اور جنت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر دنیا ہی مقصد بنی رہی تو قیامت کے دن بہت حسرت ہوگی۔ آج فیصلہ کر لو، نماز کی پابندی کرو گے، قرآن سے تعلق جوڑو گے، حرام سے بچو گے، والدین کی عزت کرو گے، اور دنیا کو دل میں نہیں ہاتھ میں رکھو گے، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے، ہمیں نیک زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔